الحمد لله الذي أكرمنا بنور الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمان الکتاب میں خوش آمدید، جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل اور ان کا حل سے سیکھتے ہیں زندگی کے اصل سبق. آج کا بیان ایمان کو جگانے والا ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے ان رازوں پر جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی. لہذا دل اور دھیان کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسی سچی بات اور دعائے خیر آپ کے دل کو چھو جائے گی انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے اور حصول کا طریقہ؟ سوال: ابھی پچھلے دنوں ٹی وی میں صبح کی نشریات میں کسی عالم نے، جن کا مجھے نام یاد نہیں، شفاعت کے مسئلے پر تقریر کی تھی. یہی وہ عقیدہ ہے جسے آج کے مسلمان نے عمل سے عاری کر دیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی گناہ گار سہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہماری شفاعت تو یقینی ہے. مولانا محترم نے بھی اپنی تقریر کا سارا زور اس بات پر ہی لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی شفاعت کا ذمہ لیا ہے. بے شک یہ صحیح ہے، لیکن کن لوگوں کے حق میں، کس حد تک، یہ نہیں بتایا. برائے کرم آپ شفاعت کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ کیا واقعی اب مسلمان کو نیک عمل کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کا ذمہ لیا ہے. پلیز آپ اس مسئلے کا حل ضرور دیجیے گا. یہ میرا ہی نہیں اور کتنے ہی لوگوں کا مسئلہ ہے. جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، ملائکہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کی شفاعت برحق ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت بلکہ تمام امتوں کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ یہ وعدہ پورا ہوگا. الغرض شفاعت کا عقیدہ صحیح ہے، اور یہ اہل حق، اہل سنت والجماعت کے قطعی عقائد میں شامل ہے. رہا آپ کا یہ خیال کہ اسی عقیدے نے مسلمانوں کو عمل سے عاری کر دیا ہے، یہ خیال صحیح نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ دین اور اکابر امت ہم سے بڑھ کر عقیدہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، مگر ان کے عمل پر کوئی سستی اور کمزوری نہیں تھی. اللہ تعالی ہم سب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، مگر اس سلسلے میں چند امور پیش نظر رہنے چاہیے. نمبر 1، بعض گستاخانہ عمل ایسے ہیں جن میں مسلمان کثرت سے مبتلا ہے اور وہ شفاعت سے محروم کرنے والے ہیں. ان سے توبہ کیے بغیر شفاعت کی توقع رکھنا کار عبث اور شیطان کا دھوکہ ہے. نمبر 2، جو شخص اس خیال سے سنگین جرائم کا ارتکاب کرتا ہو کہ مجھے فلاں کی شفاعت جیل سے چھڑا لے گی، ایسا شخص احمق خیال کیا جائے گا. اسی طرح جو شخص شفاعت کے بھروسے دڑا دڑ گناہ کیے جاتا ہے، اس کے احمق ہونے پر بھی کوئی شک نہیں. نمبر 3، ایک صحابی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جنت میں آپ کی رفاقت. فرمایا بس یہی یا کچھ اور بھی؟ عرض کیا بس یہی. فرمایا بہت اچھا، مگر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شفاعت حاصل کرنے کے لیے بھی نیک اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے. جو شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے سے، آپ کی شکل و شباہت سے نفرت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دیدہ و دانستہ بغاوت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے، وہ آخر کس منہ سے شفاعت کی توقع رکھتا ہے؟ نمبر 4، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہ جانے کتنی مدت جلنے کے بعد کوئلے ہو جائیں گے، تب کہیں ان کو شفاعت نصیب ہوگی. کیا کوئی شخص تحمل رکھتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے؟ اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ میں رکھے. اب کون ہوگا جو کروڑوں برس جہنم میں جلنے اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہنے کو پسند کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی. سوال: ہمارے ہاں ایک صوفی پیر ہے. ایک دن انہوں نے مجھے اور میرے دوست کو کہا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہو جس سے ایک لڑکا محبت کرتا ہو اور آپ بھی اس سے محبت کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا انجام لڑائی اور دشمنی.
تو کہنے لگا ظاہر ہے کہ جو لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کر چاہے گا کہ میری محبوبہ سے کوئی محبت کرے۔ پھر کہنے لگا کہ تم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں، اور تم نبی علیہ السلام سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ وہ کیسے چاہے گا کہ میری محبت سے کوئی دوسرا محبت کرے؟ اس کے باوجود بھی اگر بندہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کافی سزائیں دیتے ہیں۔ اگر کافی سزائیں سہنے کے بعد بھی بندہ اپنے نبی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یعنی خدا بندے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دے کہ یہ انسان کن عقائد کا مالک ہے۔ جواب: یہ صوفی جی بے علم اور ناواقف ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کریں تو خدا تعالیٰ دشمن ہو جائے گا اور سزا دے گا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ خدا بندے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ ایسے بی دین اور جاہل کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت سے قیامت کے دن بہرمند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب آج کا سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے پہلے کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور مزید روحانی رہنمائی کے لیے سبسکرائب کرے۔ ترجمان الکتاب، قرآن و سنت کی روشنی ہر دل تک۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔